اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. بھائی نے سوال پوچھا ہے پیٹ میں کیڑے ہیں, بہت آسان سا علاج ہے. کلونجی کا تیل, کلونجی کا, پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کالے دانے کلونجی میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے. صرف کلونجی کا تیل اس کو صبح دوپہر شام تین بار پلاؤ, چوتھی بار ضرورت نہیں پڑے گی. 1 چمچ, اگر بچہ چھوٹا ہے تو اس کی جسامت کے اعتبار سے. جی بھائی جان, تو یہی چمچ 2 چمچ دے دو اس کو. جی بھائی جان, میرے بھائیوں یہ بیماری بہت عام ہے اور بہت لوگ پریشان ہیں. حلق میں یہ جو کیڑا گرتا ہے, واللہ اتنا آسان علاج ہے, اتنا آسان علاج ہے, آپ سنو گے حیران ہوں گے. الحمدللہ ثم الحمدللہ بے شمار لوگ اس بیماری سے ٹھیک ہوئے ہیں. صرف سجدہ لمبا کرو, صرف ایک سوال, صرف سجدہ لمبا کرو. میرے بھائیوں میں نے ایک کتاب لکھی ہے نماز اور ماڈرن میڈیکل سائنس, اس میں میں نے 320 بیماریوں کا علاج لکھا ہے. 320 بیماریوں کا علاج بنا دوائی کے, صرف نماز سے, صرف نماز سے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بے شمار لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں. یہ جنہوں نے مجھے بلایا ہے پلیز ذرا کھڑے ہوئیے گا. آپ کے کتنے لوگ, میرا پہلا لیکچر کون سی ڈیٹ کو تھا؟ تقریباً 1 ماہ پہلے کی بات ہے. ہاں 7 تاریخ کو, ابھی مہینہ نہیں ہوا. کتنی بیماریاں ٹھیک ہوئی آپ کے گھر میں؟ کافی زیادہ. کتنی؟ ایک بیماری کے بارے میں بتاتا ہوں. ان کے کوئی آپ کے کیا لگتے تھے جن کو ان کے بہنوئی ہیں, ڈاکٹر نے کیا کہا تھا اینڈ پہ؟ کیا کہا تھا کہ یہ, ڈاکٹر نے کہا یہ لا علاج ہو چکا ہے, اب اس کا صرف کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوگا. ان کا کڈنی, ذرا بتا دیں کیا کیا آپ نے. بھائی جان میں نے ہیپاٹائٹس سی کا, الحمدللہ پاکستان میں میں پہلا بندہ ہوں جس نے ہیپاٹائٹس سی کا علاج کبوتر سے کرتا ہوں. اور میں نہیں کرتا, وہ مریض خود کرتا ہے. میں آیا تو نہیں, میں نے کچھ کیا تو نہیں, صرف ٹیلی فون پہ بتایا ہے. ہیپاٹائٹس سی واللہ کتنے % ٹھیک ہیں؟ 50% سے زیادہ ٹھیک ہیں. اور صرف کیا کیا ہے, انہوں نے کبوتر لیا, اس کو مریض کو لٹایا, اس کی ناف کے اوپر رکھا اور اس کے ناف کے ذریعے سے اس کے اندر سے ہیپاٹائٹس سی کے وائرس کھینچ لیے. وہ کبوتر مر گیا. کتنے کبوتر مرے ہیں؟ 9 کبوتر مرے ہیں. اور وہ بندہ 50% ٹھیک ہے. اور یہ علاج بتانے والے آج سے کئی 100 سال پیچھے جاؤ, بلکہ کئی 1000 سال پیچھے جاؤ, حکیم لقمان اپنے بیٹے کو, اور ان کا علاج میں نے الحمدللہ یہاں پہ شروع کیا. اچھا, اس کا علاج صرف سجدہ ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کیا سوال پوچھا؟ ڈینگی. میرے بھائیوں ڈینگی ایک خوف ہے, ڈینگی ایک خوف ہے جو آپ کے معاشرے میں اتنا پھیلایا گیا, اتنا پھیلایا گیا, اتنا پھیلایا. ڈینگی سے بندہ نہیں مرتا, اس کے خوف سے بندے مرتے ہیں. اور میں جو بات آپ کو کہنے لگا ہوں, میں پروف کے ساتھ کہنے لگا ہوں. ڈینگی کی دوائی کیا دیتے رہے ہیں یہ, اور آپ سن کے حیران ہوں گے. بخار میں پیراسیٹامول, جس کو ڈینگی فیور ہو, پیراسیٹامول دینے سے اس کے پلیٹلیٹس ڈاؤن ہوتے ہیں, بڑھتے نہیں ہیں. اور جتنے لوگوں کے پلیٹلیٹس گرے تھے, اور یہ ظالم یہاں پہ 1 کی بجائے 2 پیناڈول دیتے رہے ہیں. کتنی دیتے رہے ہیں؟ جاؤ جا کے گوگل کے اوپر سرچ کرو ڈینگی فیور کا علاج کیا ہے. آپ کو سب سے پہلے جس چیز سے منع کیا جائے گا وہ پیراسیٹامول سالٹ ہوگا. اور یہاں پہ کیا دیتے رہے ہیں؟ پیناڈول کا سالٹ پیراسیٹامول ہی ہے. جنگلی کبوتر. تو ڈینگی بخار ایک خوف ہے, یہ ہو جائے تو کچھ نہیں ہوتا. صرف خوف نہیں نہ کرو گے تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوئے گا. تو جو کہو گے ڈینگی فیور دے وچ پلیٹلیٹ ڈگ جاندے نے, اس کو سمجھو, اس کو سمجھو. ڈینگی فیور ہوا تو ہم نے ٹی وی میں دیکھا, چکر آئیں گے, منہ سے خون آئے گا, اتنی نکاہت ہو جائے گی اتنی. اب وہ جو سنا تھا وہ گمان ہے, اللہ ویسا ہی معاملہ کرے گا. آپ کو پتہ ہے سانپ کے زہر میں
سانپ کے زہر میں اس وقت تک طاقت نہیں آتی جب تک آپ ڈرتے نہیں ہو، اور سانپ آپ کو اس وقت تک نہیں کاٹتا جب تک وہ آپ کو پھنکارتا نہیں ہے، وہ آپ کے اندر ڈر پیدا کرتا ہے۔ آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کہتی ہے ہمارے برین میں ایک چھوٹا سا گلینڈ ہے، اس کو پائنیل گلینڈ کہا جاتا ہے، یہ اینڈوکرائن سسٹم کا ایک چھوٹا سا غدود ہے، اس غدود کے اندر ایک سیکریشن ہے جس کو آپ چھٹی حس بھی کہتے ہو، اس کو سائنس تھرڈ آئی کہتی ہے۔ جب بندہ یہاں سے ڈر جاتا ہے، سانپ اس وقت کاٹتا ہے، کتا اس وقت کاٹتا ہے، بچھو اس وقت کاٹتا ہے، یہ جتنے جانور ہیں ان کے زہر بے اثر ہیں جب تک آپ ڈرتے نہیں ہو، اور جیسے ہی آپ ڈرے انہوں نے آپ کی چھٹی اس کو ریڈ کر لیا، پھر وہ کاٹتے ہیں، پھر آپ مرتے ہو۔ اس سے ڈرو نہیں، آیا ہے اللہ اکبر کہو، اسے کہو جاؤ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، پھر وہ کاٹ بھی لے گا نا تو اس کا زہر اثر نہیں کرے گا، کر کے دیکھ لو۔ گورے لوگ سانپ کو کہتے ہیں کاٹو، وہ کاٹتا ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہوتا، اسے کیوں نہیں ہوا؟ وہی بلیک کوبرا ادھر پاکستان میں آ جائے اور صرف پھنکارے ہمارے لوز موشن شروع ہو جائیں، گورے لوگ ان کو اپنے منہ میں لے لیتے ہیں، زبان پہ دانت کٹواتے ہیں، ان کو کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ان کا پائنیل گلینڈ ڈرتا ہی نہیں ہے۔ یہ جیوگرافک، نیشنل جیوگرافک چینل میں آپ دیکھتے نہیں ہیں، وہ سانپوں کو پکڑتے ہیں، سانپ کاٹتے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، یہی بلیک کوبرا پکڑتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ گمان ہے، جولائی اگست کے مہینے میں بہت زیادہ الرجی ہوتی ہے، جسم میں بہت زیادہ سرخ رنگ کے دانے نکل آتے ہیں، سارا دن خارش ہوتی ہے، باہر کی ہوا لگنے پر تھوڑا فرق پڑ جاتا ہے، مہربانی فرما کر اس الرجی کا بہترین علاج سلور کے برتن کا کھانا چھوڑ دو، سلور کے برتن کا، مٹی کے برتن میں کھانا پکاؤ، مٹی کے برتن میں کھانا پکاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بنے کس کے ہیں؟ جانا کہاں ہے؟ ساری غذائیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ 50 سال پیچھے جاؤ، جب گھر میں مٹی کے برتن ہوتے تھے، مٹی کے چولہے ہوتے تھے، مٹی کی کنالیاں ہوتی تھی، مٹی کے تندور ہوتے تھے، کون بلڈ پریشر کو جانتا تھا؟ کس کو پتا تھا الرجی کیا تھی؟ میرے بھائیوں مٹی میں خیر ہے اور مٹی میں سکون ہے۔ کبھی بہت زیادہ بلڈ پریشر بڑھا ہو نا، بہت زیادہ بلڈ پریشر بڑھا ہو، صرف زمین پہ لیٹ جاؤ، صرف زمین پہ، واللہ 5 سے 10 منٹ کے اندر بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا، کر کے دیکھ لو۔ الرجی کے لیے پہلا کام، سلور کے برتن کو چھوڑ دو، مٹی کے برتن میں کھانا پکاؤ، اور صابن اپنے جسم پہ مت لگاؤ، صابن نہ لگاؤ۔ نہانا کس سے ہے؟ دودھ کے ساتھ نہاؤ، دودھ کے ساتھ۔ اب لوگ کہیں گے دودھ پینے کو ملتا نہیں، آپ نہانے کو کہہ رہے ہیں، تو میرے بھائی کبھی پورے بدن پہ سرسوں کا تیل لگایا؟ سرسوں کا تیل لگاتے ہیں، کلو لگ جاتا ہے، آدھا کلو، پائیا، آدھا پاؤ، کتنا لگتا ہے؟ میرے بھائیوں 5 سے 7 چمچ سرسوں کا تیل لگتا ہے، جتنا تیل لگتا ہے اتنا ہی دودھ لگے گا۔ تو دودھ سے نہاؤ اور اس کے بعد زیتون کے تیل کی مالش کرو، یہ الرجی ٹھیک ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں پروسٹیٹ گلینڈ کی وہ دوائی بتانے لگا جس کو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نبیذ پیا کرو، نبیذ پیا کرو۔ نبیذ کا پتہ ہے؟ میرے بھائیوں کبھی نا اللہ کرے آپ لوگ کبھی جرمنی میں جاؤ اور کسی نہ بڈھے جرمن کو پوچھو چچا نبیذ کا پتہ ہے؟ واللہ وہ آپ کو ٹک کر کے بتائے گا ہاں۔ چائنا میں، جرمنی میں، تائیوان میں، انڈونیشیا میں، ملائیشیا میں جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے، ان کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ تم لوگوں نے نبیذ پینا ہے۔ کیوں پینا ہے؟ اس لیے کہ نبیذ پروسٹیٹ گلینڈ کے جتنے مسائل ہیں ان کی سب سے بہترین دوائی ہے۔ میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ میں ایک جگہ لیکچر دے رہا تھا، وہاں ایک صاحب نے کویسچن کیا اور سرے راہ گزرتے گزرتے ایک بحریہ ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر تھے، انہوں نے سن لیا اور ان کو خود پروسٹیٹ گلینڈ کا پرابلم تھا، ان کو خود پروسٹیٹ گلینڈ کا پرابلم تھا۔ میں نے انہیں بتایا نبیذ پیو۔ نبیذ کسے کہتے ہیں؟ 7 کھجوروں کو 1 گلاس پانی میں بھگو کے رکھ دو، ساری رات بھیگا رہے، صبح اس کو گرائنڈ کر کے اسی پانی کو پی لو۔
7 کھجوریں، مٹی کا گلاس، اس میں بھگو دیا، ساری رات بھیگا رہا، صبح اٹھ کے اس کی گٹلی اور اس کے اوپر کی ڈنڈی اتار کے اس کو گرائنڈ کیا، اس کو پی لیا. واللہ وہ شخص 7 دن بعد دوبارہ پھر اسی مسجد میں گیا اور جا کے ان سے پوچھتا وہ جو صاحب تھے وہ کون تھے؟ انہوں نے بتایا وہ تو جمعہ پڑھانے لاہور سے آئے تھے. انہوں نے میرا نمبر لیا اور مجھے اسپیشل تھینکس کرنے کے لیے میرے کلینک پہ آئے. وہ بتانے لگے میں 16-17 سال سے پروسٹیٹ گلینڈ کی بیماری میں مبتلا تھا اور مجھے اب ڈاکٹروں، میں خود ڈاکٹر ہوں، اور مجھے ڈاکٹروں نے پروسٹیٹ گلینڈ کا کینسر ڈکلیئر کر دیا تھا. صرف 7 دن میں نے نبیذ پیا اور انبلیویبل، میں نے 7 دن پیا، 8ویں دن میں نے ٹیسٹ کروانا تھا، میں گیا، میرا پروسٹیٹ 100% ٹھیک تھا. 100%. کتنے سال سے؟ اور میری بات یا سچی ہے یا جھوٹی ہے، آپ نے جب میں دوبارہ آؤں گا وہ بتانی ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ. شوگر کس کو ہے؟ شوگر ہے. شوگر کے لیے 100 گرام کلونجی لو، 100 گرام میتھی دانہ لو، اس کو کوٹ لو. 100 گرام کلونجی، اس نیت سے کلونجی لینی ہے. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کالے دانے میں موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے. 100 گرام کلونجی اور میتھی دانے کے بارے میں امام نے قیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد میں لکھتے ہیں اس سے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا حاصل کرو. تو 100 گرام کلونجی، 100 گرام میتھی دانہ، ان کو کوٹ لینا ہے. میتھرے نہیں لینے، میتھی دانہ کوٹ لینا ہے. 1 چمچ مٹی کے گلاس میں رات کو بھگو کے رکھ دو، ساری رات بھیگا رہے، صبح اس میں 1 لیمن ملاؤ، اس کو اچھی طرح بوائل کر لو، پھر اس کو چھان لو. نیبو، ہاں اس کو چھان لو. چھاننے کے بعد اس میں 1 چمچ اولیو آئل، زیتون کا تیل، 1 چمچ ہنی، شہد ملا لو اور اس کو چائے کی طرح پی لو. جب وہ پی چکو اس کے آدھے گھنٹے بعد 5 قسم کا پھل، 5 قسم کا کوئی بھی پھل، اس کو چھوٹا چھوٹا کاٹو چنے کے دانے کے برابر، اور یہ کلونجی اور میتھی دانہ اس کے اوپر ڈال دو، اس کو مکس کرو اور 1 چمچ کو منہ میں ڈال کے 32 بار گن کے کھاؤ. چبا کے 32 بار چبا کے، 1 دن 5 پھل، 1 دن 5 سبزیاں. 15 دن یہ عمل کرو. آج اپنا شوگر کا لیول چیک کرو اور 15 دن کے بعد چیک کرو، واللہ انسولین لگوانے والوں نے انسولین چھوڑ دی ہے. کر کے دیکھو. ہاں وہ رات 1 دن نبیذ پی لو، 1 دن وہ پی لو، یہ تو 7-8 دن میں نبیذ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. کینسر ابھی کیا پوچھا آپ نے؟ تھائرائیڈ، یہ ہمارے یہاں پہ 2 گلینڈ ہیں، یہ تھائرائیڈ گلینڈ ہے، اس میں سے ایک ہارمون نکلتا ہے جس کو تھائروکسین کہتے ہیں. میرے بھائیوں آج ہمارے معاشرے میں اس کی اتنی بیماری ہے، اتنی بیماری ہے، اتنی بیماری ہے کہ یہ بے شمار بیماریوں کی ماجگاہ ہے. سمپل سا علاج ہے، 5 چیزیں: مٹی کے برتن، سرسوں کا تیل، چینی کی جگہ پہ گڑ اور پتھر والا نمک. صرف آیوڈین ملا نمک بند کر دو. صرف میرے بھائیوں تھائرائیڈ گلینڈ کو سب سے زیادہ جو چیز نقصان پہنچاتی ہے وہ آپ کا آیوڈائز نمک ہے. اور ہسپتالوں والے، ڈاکٹروں والے، میڈیا والے، ٹی وی والے، چینل والے ایک ہی بات مشہور کرتے ہیں، کیا؟ آیوڈائز نمک، آیوڈائز نمک، آیوڈائز نمک. اور میں آپ کو وہ بات بتانے لگا ہوں، زاد المعاد ایک کتاب ہے جس کو لکھنے والے امام نے قیم رحمۃ اللہ علیہ ہیں. یہ انہوں نے کتاب پتہ ہے کب لکھی ہے؟ کتنے سال ہو گئے ہوں گے؟ کتنے سال؟ 780 سال. 780 سال پہلے انہوں نے لکھا تھا جو بندہ سمندر کے پانی سے بنا ہوا نمک کھائے گا اس کو 100 سے زیادہ بیماریاں لگیں گی. کتنی بیماریاں لگیں گی؟ اور جو پتھر والا نمک کھائے گا اس کی 93 فائدے ملیں گے. پتھر والا نمک کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے. ہم کس سے بنے ہیں اس کو سمجھو. حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا بیٹا جیسے زمین کی رنگت، زمین کی ساخت، زمین کی چیزیں مختلف ہیں ایسے لوگ بھی مختلف ہیں. کوئی مٹی نرم ہے، کچھ لوگ نرم ہیں. کوئی مٹی سخت ہے، کچھ بندے سخت ہیں. کوئی مٹی بربری ہے، کچھ بندے بربرے ہیں. تو بیٹا جیسے مٹی مختلف ہوتی ہے نا ایسے مزاج بھی مختلف ہوتے ہیں. ہر بات ایک بندے پہ اثر نہیں کرتی. ہر بات
اثر نہیں کرتی. تو میرے بھائیوں یہ جو نمک ہے یہ بھی مٹی کی ایک قسم ہے. اور ہمارے جسم کا کتنے فیصد نمکیات میں مشتمل ہے؟ ایک انسانی جسم میں کتنے فیصد نمکیات ہیں؟ 60%. تو آج ہم کون سا نمک لے رہے ہیں؟ صرف اپنا نمک بدل لو، اپنے برتن بدل لو اور گھی بدل لو. گھی کی جگہ پہ سرسوں کا تیل استعمال کرو. واللہ گارنٹی سے کہتا ہوں، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں، انکاؤنٹیبل پیشنٹ ہیں جنہوں نے آ کے بتایا کہ الحمدللہ جب سے یہ شروع کیا الحمدللہ زندگی سہل ہو گئی ہے. سرسوں کا تیل، مٹی کی ہانڈی، سرسوں کا تیل، پتھر والا نمک اور چینی کی جگہ پہ گڑ استعمال کرو. آپ کیا سوال پوچھ رہے ہیں؟ پیٹ کا بڑھنا. صرف کھانے میں پانی چھوڑ دو، صرف کھانے میں. کھڑے ہوئیے گا ذرا. یہ ان کے گھر والوں نے چھوڑا ہے. کتنے کلو فرق پڑے؟ 4 کلو وزن کا مطلب ہے تقریباً 10 پاؤنڈ. کتنا؟ ایکسرسائز کی، کوئی سلم میڈیسن کھائی، کوئی جاگنگ کی، کوئی ڈائٹنگ کی، کیسے ٹھیک ہوا؟ الحمدللہ. اور انہوں نے مجھے ایک بچے کو دکھایا ہے کتنے پوائنٹ نظر ٹھیک ہوئی ہے. اس بچے نے پچھلا لیکچر سنا تھا، تھوک لگانا شروع کیا، آدھا پوائنٹ نیچے آ گیا ہے. تو صرف کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو، کھانا کھانے کے 1.5 گھنٹہ بعد پانی پیو اور ایک لقمے کو 32 بار چباؤ. صبح کا کھانا 60%، دوپہر کا کھانا 30%، شام کا کھانا 10%. منہ میں چھالے بنتے ہیں، گلا خراب ہے. منہ میں چھالے بنتے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے معدہ خراب ہے. صرف کھانے کو چبا چبا کے کھانا شروع کر دو. ایک اور کام کرو، ادرک کا ٹکڑا منہ میں رکھو، اس کو چوستے رہو. گلا خراب کے لیے بہترین علاج ہے ہلدی. اپنے گلے میں لگاؤ ہلدی، انگلی گیلی کرو، انگلی گیلی کرو اور انگلی گیلی کر کے اپنا، شکریہ، انگلی گیلی کر کے اپنے حلق کے اندر اس ہلدی کو لگاؤ اور اس کو سک کر لو، اس کو چوس لو. کس کے بارے میں؟ یہ دیکھنا پڑے گا پٹھوں کو کیا پرابلم ہے، کہاں درد ہے. ٹانگ میں درد آتی ہے کہ شیٹی کا پین تو نہیں ہے؟ شیٹی کا پین نہیں. پھر آپ اس کی بہترین دوائی ہے ادرک اور لہسن کا کہوا پیو. ادرک اور لہسن کا دنیا میں سب سے بیسٹ بلڈ تھنر، خون کو پتلا کرنے والی جو دوائی ہے میرے بھائیوں وہ لہسن ہے. ہم نے صرف ایک حدیث سنی ہوئی ہے، لہسن کھا کے، پیاز کھا کے مسجد میں، اور اس کے بعد جو اس کے بارے میں آگے ہے کہ یہ 70 بیماریوں کا علاج ہے. ادرک اور لہسن کا کہوا پیو اور کوشش کرو ادرک، لہسن کو اور ادرک کو کوٹ کے اس کے اندر شہد ملا کے یہ چاٹا کرو. بہت اچھی چیز ہے. اس کو سمپل سمجھو. جب جنتی جنت میں جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو سب سے پہلا مشروب دے گا، شراب دے گا، وہ کون سی ہوگی؟ کون سی ہوگی؟ زنجبیل. زنجبیل کسے کہتے ہیں عربی میں؟ ادرک کو کہتے ہیں. بہترین چیز ہے ادرک اور لہسن. اس کو تھوڑا تھوڑا کوٹ کے اس میں شہد ملا کے وہ پیو، بہت اچھی چیز ہے. بلکہ اور آسان کر دیتا ہوں، ادرک، لہسن، پودینہ، اناردانے کی چٹنی بنا لو، ہر کھانے میں 1-1 چمچ کھاؤ. جی شوگر والے مریض کے لیے 5 پھل ڈیلی صبح کے ٹائم جب اس نے لینا کیا ہوا. سیکنڈ ڈے وہ سبزیاں وہ بھی کچی. ہاں جی، کچی سبزیوں میں مولی لے سکتا ہے، گاجر لے سکتا ہے، چکندر لے سکتا ہے، ٹماٹر لے سکتا ہے، پیاز لے سکتا ہے، اس میں شلجم لے سکتا ہے، مولی لے سکتا ہے. ایک بچی کی عمر 1.25 سال ہے اور بچے کی عمر 3 سال ہے، دونوں کا معدہ کمزور ہے، موشن نہیں رکتے. یہ جن بچوں کو ہے 1 چمچ زیرہ، چائے والا چمچ زیرہ، سونف، 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا، 2 تریاں لہسن کی، 4 چیزیں ہو گئی. اور 5ویں چیز چھوٹی الائچی. 2 کپ پانی میں ان کو ڈالو، اچھی طرح پکاؤ. جب 1 کپ رہ جائے چھان لو، اس میں شہد ملا کے بچوں کو پلا دو. صبح شام 2 دفعہ پلاؤ، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. پتے کی پتری کا علاج بہت آسان ہے. پتے کی پتری کا علاج 1 کلو، اس میں پورا لیمن ملاؤ، اچھی طرح اس کو بوائل کر لو. جب وہ اچھی طرح ابل جائے اس میں 1 چمچ زیتون کا تیل ملاؤ، 1 چمچ شہد ملاؤ. واللہ 1 ہفتہ صبح شام پلاؤ. پتے کی پتریاں نکلتی نہیں ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں. اور بچوں کے مٹی کھانے کا علاج،
میرے بھائیوں جتنے بچے مٹی کھاتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کیلشیم کی کمی، اور اس کا بہترین علاج ہے ایک کھجور لو، اس کی گٹلی نکالو، اس کے اندر تل بھر لو، تل، یہ جو نان کے اوپر تل لگتے ہیں، تل بھر کے اس بچے کو چباتے جاؤ چباتے جاؤ چباتے جاؤ چباتے جاؤ چباتے جاؤ، جب وہ پانی بن جائے تو اس کو نکل لو. ایک کھجور. بچے کی عمر کتنی ہے؟ یہ بچے کی عمر کتنی ہے؟ اگر سال 1.5 سال کا ہے تو اس کو کھجور کو کوٹ کے بھی آپ دے سکتے ہو. کس کا؟ کینسر. میرے بھائیوں جس بیماری کا علاج نہیں ہوتا اس کو کینسر کہہ دیا جاتا ہے. کینسر کوئی بیماری نہیں ہے، جس کا علاج نہیں ہوتا. آپ نہ ہجامہ کرواؤ. ایک یہ بزرگ اٹھ کے گئے، ان کو بھی ہجامے کا کہنا تھا، آپ بھی ہجامہ کرواؤ. بہت بہترین علاج ہے ہجامہ. یہ آپ کی درد بھی ٹھیک ہو جائے گی، ٹانگ میں جو درد جا رہی ہے یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. ہجامہ کروائیں. بلڈ پریشر کا بہترین علاج ہے ایک دن میں 10 کچی سبزیاں کھاؤ. سبزیاں کھاؤ کچی. ایک دن 10 پھل کھاؤ. اگر 10 نہیں کھا سکتے 7 کر لو، 8 کر لو، 5 کر لو. کچے پھل اور کچی سبزیاں. کچے پھل نہیں یعنی پکے ہوئے پھل، اور یعنی کچی سبزیاں جو پکانی نہیں ہے اس کو. جی یہ ایک اعلان ہے 12 اگست بروز اتوار صبح 9 بجے درس قرآن ہے جناب مولانا عبید الرحمان محسن صاحب کا، مریم مسجد کماہا میں. جی ہاں جی کلینک پہ. جی بھائی جان وعلیکم السلام. بہترین علاج ہے ہجامہ کرواؤ. کھانے کے بعد سینے میں جلن اس لیے ہوتی ہے کہ ہم کھانے کو چباتے نہیں ہیں. ایک بائٹ کو کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو، 1.5 گھنٹہ بعد پانی پیو. ایک بائٹ کو 32 بار چباؤ، کبھی جلن نہیں ہوگی. سر کا اور 2 پوائنٹ ہے باقاعدہ اس کا ہجامہ کرو، بہت اچھا رزلٹ ہے اس کا. گھٹنوں میں درد ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ نہیں ہوتا. خواہش ہے سجدے سے نماز پڑھوں. اس کا بہترین علاج ہے ادرک لہسن پودینہ اناردانہ، اس کی چٹنی بناؤ اور ہر کھانے کے ساتھ ایک بڑا چمچ لو. یہ گیس کی وجہ سے حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر کے ہوئے کہتے ہیں بیٹا میدا سردار ہے، میدا سردار ہے. جب یہ بیمار ہوگا، جب تمہارا میدا بیمار ہوگا تو تمہارا پورا جسم بیمار ہوگا، اور اس کا سب سے پہلا جو سائن ہوگا تمہارے گھٹنے تمہارا بوجھ اٹھانا چھوڑ دیں گے. اس کو صرف صابن بند کر دو. نیم کا صابن ملتا ہے ایک، اس سے اس کو نہلاؤ، یا اس کے بعد کہو کہ نیم کا پانی ابال کے اس سے نہائے، یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. ادرک لہسن اناردانہ پودینہ. بھائی جان وہی تو کہہ رہا ہوں جس کا علاج نہیں ہوتا وہ کینسر ہو جاتا ہے، اس کا ہجامہ کرواؤ. پاؤں میں جو جلن ہوتی ہے میرے بھائی، اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے نا پیٹ کا خراب ہونا ہے. کھانا ہضم نہیں ہوتا. کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو، 1.5 گھنٹہ بعد پانی پیو. ایک لقمے کو 32 بار چباؤ، دیکھو جلن ٹھیک ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. یہ جو نکسیر پھوٹتی ہے اس کا بہترین علاج تخم لنگا ہے. یہ نکسیر پھوٹتی ہے نا، نکسیر، اس کا بہترین علاج یہ تخم لنگا جس کو نیاز بو کہتے ہو، تخم لنگو. میرے بھائی اس کو پیا بہت اچھا ہے، اور اس کے ساتھ گوند کتیرا بہت اچھا ہے. اس کا بہترین علاج ابھی بتایا ہے نبیز. 7 کھجوریں پانی میں بھگو کے رکھو. جی بھائی جان نظر کا بہترین علاج ہے سجدہ کرو اور صبح اٹھ کے اپنی تھوک اپنی آنکھوں پہ لگاؤ. کیا کہہ رہا ہے؟ کان بہتے اس کا بہترین علاج ہے. 1 چمچ سرسوں کا تیل لو، اس میں دیسی لہسن کی 3 تریاں لو، چھوٹا چھوٹا کاٹو، اس کو براؤن کرو. جب وہ ریڈ بالکل براؤن ہو جائے اس کو اسٹینڈر سے چھان لو. 2 قطرے صبح دوپہر شام کان میں ڈالو، ٹھیک ہو جائیں گے. ہاں جی صرف یہ جو کھجور میں تل ڈال کے کھاؤ، انشاءاللہ بچے مٹی کھانا بھی چھوڑ دیں گے اور بستر پہ پیشاب کرنا بھی چھوڑ دیں گے، اور ساتھ یہ نبیز پلاؤ. اور کوئی سوال؟ بال جڑنے کی ٹھیک ہے. وہ بزرگ بیٹھے ان سے بات. اچھا ٹھیک ہے.
ٹھیک، اللہ خیر کرے. سارے جسم میں پٹھوں کا کھچاؤ ہے، عمر 20 سال، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا دشوار ہے. یہ جو پٹھوں کا کھچاؤ ہے میرے بھائی، اس کی سب سے بڑی وجہ سٹریس ہے. یہ جتنے لوگوں کے پٹھے کھچ جاتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ سٹریس ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے. اس کا بہترین علاج اپنے دماغ کو پرسکون رکھو. جتنا دماغ پرسکون رکھو گے پٹھے خود بخود پرسکون ہو جائیں گے. اس کو سمپل سمجھو. یہ دیکھو، یہ ایک ٹیشو ہے، بلکہ سارے بھائی تجربہ کرو، اپنی جیب سے کچھ چیزیں نکالو، پیسے نکالو، ہلکی پھلکی چیز نکالو ذرا، اور اس کو ایسے کر کے اپنے بازو کو سیدھا کر لو. کچھ 10-10 روپے نکالو اپنی جیب سے، سارے پیسے نکالو. چلو، یہ ٹیشو ہے، اس کو ایسے اپنی مٹھی میں ڈال لو. ایک ایسی چیز ہم نے پکڑی جس کا وزن نہیں ہے. ہم اس کو کتنی دیر پکڑ کے رکھ سکتے ہیں؟ کتنی دیر رکھ سکتے ہیں؟ ہاں. میرے بھائیوں، کوئی بندہ اس کو 10 منٹ نہیں پکڑ سکتا. ٹھیک 3 منٹ، چوتھے منٹ میں، ابھی 1 منٹ نہیں ہوا، میں سامنے ٹائم دیکھ رہا ہوں، ابھی 40 سیکنڈ ہوئے ہیں، اس میں بھاری پن شروع ہو گیا. کیونکہ زمین کے اندر کیا ہے؟ گریویٹیشنل فورس، وہ اس کو کیا کرے گی؟ نیچے کو کھینچے گی. اب میں نے پکڑا یہاں پہ ہے، لیکن میرے درد یہاں اور یہاں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، دباؤ آ رہا ہے. اگر اس کو 10 منٹ تک رکھو گے تو یہ درد سے بھر جائے گا. یہ جگہ بھری، پکڑا کس نے ہے؟ اس نے. اس کو چھوڑو گے تو درد سکون ملے گا. میرے بھائیو، جس طرح ہاتھ نے پکڑا یہاں درد ہوئی، اسی طرح کچھ چیزوں کو ہمارا مائنڈ پکڑ لیتا ہے، ہمارا ذہن پکڑ لیتا ہے. میرے چاچے دے منڈے نے ایک گل کہی سی، 20 سال ہو گئے، مجھے اج بھی یاد ہے. میرے بھرا نے مینوں ایک گل کہی سی، انہوں نے میرے نال ایک سلوک کیتا سی، میں آج تک نہیں بھولیا. 35 سال ہو گئے نے. مائنڈ پکڑ لیتا ہے. میرے بھائیو، جب آپ مختلف چیزوں کو پکڑو گے تو مائنڈ سے جو چیزیں پکڑی ہوئی ہیں یہ چھوڑ دینا. عربی میں اس کو کہتے ہیں معاف کرنا. عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو یہاں سے معاف نہیں کرتا، جو یہاں سے نہیں چھوڑتا، وہ ساری زندگی بیمار رہتا ہے. اور یہ جتنے لوگوں کے پٹھوں میں درد ہے وہ باتوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، کیونکہ دماغ نے پکڑا یہ پٹھے، یہ مسل، پورے جسم کے مسل میں کھچاؤ آ جائے گا. تو یہ بہترین علاج ہے. اپنے دماغ کو ہر اس بات کو چھوڑ دو جس نے آپ کو دکھ دیا ہے. سر کے بالوں کے لیے سجدہ لمبا کرو. بواسیر کا علاج، واللہ پانی پلائیے گا 1 گلاس. یہ جو بواسیر ہے نا، واللہ صرف پانی سے بواسیر کا علاج ہوتا ہے. صرف پانی سے بواسیر کا علاج ہوتا ہے. شیشے کے گلاس میں لے کے آنا. یہ اوپر دیکھ رہے ہیں؟ اوپر نہیں، وہ سن رہے ہیں. یہ اوپر سے پرچی ہے، یہ پانی پینے کا طریقہ بتانا ہے. صرف پانی سنت طریقے سے پیو. 1 گلاس پانی کو کم از کم 100 گھونٹ میں پیو. بواسیر کا بہترین علاج ہے. بواسیر کا. میرے پاس ایک پیشنٹ آئے، بہت بڑے عالم ہے ماشاءاللہ وہ بھی. میں نے کہا کہ آپ نا پانی سنت طریقے سے پیا کرو. تو ان کو کوئی بیماری تھی تو میں نے اس کے لیے انہیں کہا. تو مجھے چند دنوں بعد ملے، کہتے ڈاکٹر صاحب ایک بات کہوں. میں کہا جی. کہتا میں ساری زندگی بواسیر کا علاج کرانا رہا، ٹھیک نہیں ہوئی. ایڈا پانی پیتا ہے نا، وہ یقین جانو وہ بیماری تو بہتر ہونی سی، میری بواسیر 3 دنوں سے ٹھیک ہو گئی. صرف پانی سنت طریقے سے پینا، یہ بواسیر کا بہترین علاج ہے. شیشے کا گلاس لاتے ہیں آپ کو پانی کیسے پینا ہے؟ 1 سانس میں کم از کم 50 گھونٹ پیو. بڑا آسان علاج ہے. اپنی یہ جگہ جو ہے نا، یہ سجدے والی جگہ پہ سختی سے اس کو دباؤ، اتنی سختی کہ زمین کی سختی آپ کو محسوس ہو. یہ کرو، بہت اچھا علاج ہے. ہاں جی، جامع کے لیے ٹائم لینا ہوگا، ملنے کے لیے بھی ٹائم لینا ہوگا. ماشاءاللہ، بڑے پیاری بات کی. یوسف تیبی صاحب نے نا میرا لیکچر سنا تو وہ کراچی سے یہی سوال کرنے کے لیے آئے. یوسف تیبی صاحب آئے. یوسف تیبی صاحب نے کہا یہ جو آپ طریقہ بتاتے ہیں یہ کیسے بتاتے ہیں؟ میں نے انہیں پانی دیا، میں کہا ذرا یہ مجھے سنت طریقے سے پی کے دکھاؤ. تو انہوں نے کیا کیا؟
یہ ٹشو ڈسٹ بن میں ڈالیں، یہ کوئی بات اچھا. تو میں نے انہیں پانی دیا، میں کیا آپ نا یہ سنت طریقہ پی کے دکھائیں. انہوں نے کیا کیا، اتنا سے ایک بار پیا، اتنا سے دوسری، اتنا تیسری. میں نے ان سے پوچھا میں کیا 3 سانس کہاں گئے؟ انہوں نے وقفہ کیا بس. میں نے کہا آپ کو سانس تو آیا ہی نہیں. اور یہ حدیث کے لفظ ہیں کہ جب بھی پانی پینا ہے پانی پینے والے برتن میں سانس مت لو. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو سنت طریقے سے بتانے لگا ہوں. پانی کو ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے پکڑو، بسم اللہ پڑھو، اور اب دیکھیے گا میں گھونٹ کتنے پیتا ہوں. کتنے گھونٹ میں پیا؟ کتنا؟ 36. اور کسی نے گنے؟ پانی اتنا سا میں نے پیا ہے. کتنا پیا ہے؟ اور مجھے کیا ہوا؟ آپ میں سے کبھی کسی کو چڑھا؟ یہ ہے 1 سانس، اور میں نے 46 گھونٹ پیے ہیں. کتنے گھونٹ پیے؟ کتنے پیے؟ اور یہ سب سے کم پیے ہیں. پانی کتنا ہے؟ اتنا سا پیا ہے تو کتنے گھونٹ ہوئے؟ 46. اور مجھے کیا ہوا؟ آپ میں سے کبھی کسی کو چڑھا ہو؟ یہ سنت ہے. کس طریقے سے پیا ہے؟ سنت طریقے سے. اب یہ دوسرا سانس ہے، اب گنیے گا. کتنے گھونٹ پیے؟ 57 گھونٹ پیے. پانی کتنا ہوا ہے؟ سانس کتنے ہوئے؟ آپ میں سے کبھی کسی نے ایسے پیا ہو؟ اس کو سمجھو. ابن خلدون نے نا تاریخ لکھی ہے، اور اس کے تاریخ کے مقدمے میں لکھا ہے جو جس جانور کی طرح کھاتا اور پیتا ہے وہ ویسا ہی بن جاتا ہے. امام نے قیم نے اپنی کتاب زاد المعاد میں لکھا ہے. اور یہ کیا ہوا ہے؟ کس چیز کی علامت ہے؟ لوگ اپنے ڈکار لینے کے لیے 7 اپ پیتے ہیں. میں نے یہاں گوشت کھایا ہے، پانی پیا، بھی کیا ہوا؟ اس کو سمجھو. میں پانی پی رہا ہوں. جتنے لوگوں کے پیٹ بڑے ہیں نا وہ پانی پیتے ہیں اونٹ کی طرح، گائے کی طرح، بیل کی طرح، زرافے کی طرح، گیندے کی طرح، گدھے کی طرح ڈیگ لگا کے. میں پانی پی رہا ہوں چڑیا کی طرح. تو میں کیسا ہوں گا؟ میری کمر کیسی ہوگی؟ اور جو پانی پیے گا اونٹ کی طرح، بیل کی طرح، گیندے کی طرح، زرافے کی طرح، اس کی پیٹ کیسا ہوگا؟ ویسا ہی ہوگا. اب اس کو سمجھو. ابن خلدون امام نے قیم نے لکھا جو پانی کو چوس چوس کے پیے گا وہ اپنے بدن کی ساری بیماریوں کو بہا لے جائے گا، اور جو پانی کو گٹ گٹ کر کے پیے گا وہ اپنے بدن کو بیماریوں سے بھر لے گا. ابن قیم نے، ابن خلدون نے تاریخ ابن خلدون کے مقدمہ میں لکھا ہے جو بندہ جیسے کھاتا ہے پیتا ہے وہ ویسا ہی بن جاتا ہے. انہوں نے 5 قوموں کا تذکرہ کیا ہے. انہوں نے عربوں کا تذکرہ کیا. یہ اونٹوں میں رہتے ہیں اسی لیے یہ اجاڑ ہے، اونٹوں کی طرح کند ذہن ہے. ترکوں کے بارے میں لکھا ہے وہ گھوڑوں میں رہتے ہیں، گھوڑوں کا گوشت کھاتے ہیں اسی لیے جنگجو ہیں. افریقیوں کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ لوگ بندروں کا گوشت کھاتے ہیں، بندروں کی رہتے ہیں، بندروں کے ساتھ رہتے ہیں، اسی طرح اچھلتے کودتے دوڑتے ناچتے گاتے ہیں. اور اس کی بات کو ایک پروفیسر نے بہت پیارا لکھا کہ جو یورپ کے لوگ ہیں وہ سور کا گوشت کھاتے ہیں، سور کے ساتھ رہتے ہیں اسی لیے فحاشی، بے حیائی، عریانی ان میں زیادہ ہے.
یہودیوں نے ان باتوں کو سمجھا اور انہوں نے مسلمانوں کے اندر ایک ایسا حلال جانور بھیج دیا، ایک ایسا حلال جانور بھیج دیا کہ آج سارے وہی بن گئے ہیں. اس کا نام برائلر مرغی ہے، برائلر مرغی ہے. اور ہم سارے کیا ہیں؟ برائلر مرغی کے سامنے دوسرے مرغی کو ذبح کیا جاتا ہے، وہ چپ کر کے دیکھ رہی ہوتی ہے، اپنی باری کا انتظار کرتی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ہم لوگ نا تقریریں سننے کے عادی ہیں. تقریروں سے کچھ نہیں بننا، عمل سے بننا ہے. اور میں عملاً کرتا ہوں. میرے پاس تقریریں نہیں ہیں، پریکٹیکل ہیں. پانی کتنا رہ گیا ہے؟ پہلے میں کتنے ساتھ گھونٹ پیے؟ دوسرے میں 57. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ کی ہو گیا یار؟ دیکھو یار نا کیسے 103. چلے اب یہ آخری ہے، اس کو گنیے گا. کتنے گھونٹ پیے ہوں گے؟ 62 گھونٹ پیے. ممکن ہے؟ میرے بھائی الحمدللہ ثم الحمدللہ صرف پانی سے 18 کلو وزن ایک ماہ میں کم ہوتا ہے. 18 کلو وزن ایک ماہ میں صرف پانی پینے سے کم ہوتا ہے. جسم سے جو گیس خارج ہوتی ہے وہ بیماری ہے کیا؟ نہیں جی، وہ بیماری نہیں ہے، وہ تو سکون دیتی ہے. پیشاب کی جلن کا کیا حل ہے؟ صرف پانی گھونٹ گھونٹ کر کے پیو. پتے کی پتریاں ہرنیا کا علاج. پتے کی پتری کا علاج پہلے بتایا. 1 گلاس پانی میں 1 پورا لیمن ملاؤ، اس کو اچھی طرح ابال لو اور اس میں 1 چمچ زیتون کا تیل 1 چمچ شہد ملا کے وہ پیو. ہرنیا کے بہترین علاج ہے. رکوع لمبا کرو، سجدہ لمبا کرو، کم از کم 5 منٹ کا قیام، 5 منٹ کا رکوع، 5 منٹ کا سجدہ کرو. پیشاب جل کر آنا، وہ پانی کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.